بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا يفلح الظالمون صلوات. گزشتہ خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ حق تعالیٰ کی سنن میں سے ایک سنت یہ ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، خود ظلم نہیں کرتا، ظالم کو پسند نہیں کرتا، ظالم کے لیے فلاح اور اچھے انجام کی نفی فرماتا ہے۔ اس کے افعال، اس کے اقوال، اس کی دعاؤں اور عطا کو روکنے میں، اس کے احکام و قوانین میں، اور وہ جو اپنی مخلوقات سے معاملات فرماتا ہے، ان تمام امور میں کہیں پر بھی ظلم کا ارتکاب ہی نہیں فرماتا، بلکہ شائبہ ظلم تک نہیں پایا جاتا۔ حق تعالیٰ کے جو بھی جمالی اور جلالی صفات ہیں، صفات ذات، صفات فعل، صفات حقیقی، صفات ذات الاضافہ، یہ جتنی صفات ہیں ان میں سے سب سے زیادہ صفت عدل کے متعلق علمی طور پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے تمام مذاہب اور فرقوں میں سے دو مکتب ایسے ہیں جو عقائد میں حق تعالیٰ کو عادل مانتے ہیں، عادل ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، معتزلہ اور شیعہ۔ اور ان دونوں گروہوں کو کلامی اصطلاح میں عدلیہ کہا جاتا ہے، کہ جو حق تعالیٰ کے عادل ہونے کے قائل ہیں۔ ان کے مقابلہ میں دوسرے جو صاحبان عقائد ہیں، صاحبان مذاہب ہیں، وہ صفت عدل کو حق تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں کرتے، اگرچہ حق تعالیٰ کی نسبت ظلم کی نفی کرتے ہیں، لیکن حق تعالیٰ کو عادل نہیں مانتے۔ ان کے ہاں عقائد کی دنیا میں ایک پختہ اور بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جیسے قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا جو کچھ وہ کرتا ہے، یہ بندے ہیں جن سے ان کے کاموں کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ حق تعالیٰ جو ہے وہ اس قانون کی مراعات فرما رہا ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے وہ حسن ہے، اور ان کا یہ عقیدہ اس غلو تک پہنچا ہوا ہے کہ العیاذ باللہ اگر ایک اولی العزم نبی کو کل بروز قیامت حق تعالی جہنم میں پھینک دیتا ہے
اور کسی کافر و مشرک کو جنت میں بھیج دیتا ہے تو اللہ سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا ہے، جبکہ اس کے مقابلہ میں عدلیہ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کام ہیں، جو کچھ انسان کرتا ہے، جو کچھ مخلوقات انجام دیتی ہیں، شریعت مقدس سے قطع نظر اگر دنیا میں فرض کریں کہ العیاذ باللہ کوئی شریعت نہ ہوتی، رسالت و نبوت کا سلسلہ نہ ہوتا، حق تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے لیے کتابیں نہ بھیجی جاتی، تب بھی حق تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی قوت عطا کی ہے جسے کہا جاتا ہے عقل، اور عقل کو حق تعالیٰ نے یہ سوجھ بوجھ عطا کر دی ہے کہ وہ مختلف کاموں، مختلف چیزوں کی اچھائی یا برائی کو درک کر سکتی ہے، جان سکتی ہے، اس کا علم پیدا کر سکتی ہے، اس کا احاطہ پیدا کر سکتی ہے کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے۔ ہاں البتہ بہت سے کاموں میں عقل یہ کام نہیں کر سکتی کہ ان کی اچھائی یا برائی کو تشخیص دے سکے، لیکن بہت سے کاموں میں عقل جو ہے یہ ان کاموں کی، چیزوں کی اچھائی اور برائی کو تشخیص دے سکتی ہے۔ مثال، جن معاشروں میں آسمانی آئین وحی سے رابطہ نہیں پایا جاتا، ان معاشروں میں بھی اگر جائیں تو ظلم کو برا سمجھا جاتا ہے، عدل اور انصاف کو اچھا سمجھا جاتا ہے، امانت داری کو اچھا سمجھا جاتا ہے، خیانت کو برا سمجھا جاتا ہے، وفا کو اچھا سمجھا جاتا ہے، بے وفائی کو برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایسی حقیقتیں ہیں جن کی اچھائی اور برائی کسی آئین اور کسی قانون کی تلقین سے نہیں آتی۔ جہاں پر بھی انسانی عقل موجود ہے، اگر اسے کچھ پڑھایا سمجھایا نہ جائے تب بھی وہ ان چیزوں کی اچھائی اور برائی کو درک کرتی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اشیاء کی اچھائی یا برائی کو عقل شریعت سے قطع نظر درک کر سکتی ہے، کہ علم کلام اور علم اصول کی اصطلاح میں اسے حسن و قبح اشیاء یا حسن و قبح افعال کے نام سے اس مسئلہ کو ذکر کیا ہے، یا التحسین و التقبیح العقلیان، یعنی حسن و قبح عقلی۔ جو حضرات بھی حسن و قبح عقلی کا عقیدہ رکھتے ہیں، اسے مانتے ہیں، انہیں عدلیہ کہا جاتا ہے، اور جو حسن و قبح عقلی کے قائل نہیں ہیں وہ عدلیہ نہیں کہلاتے۔ اور یہ ایک مختصر سا مسئلہ ہے، ایک مختصر سی بات ہے، لیکن شریعت میں اور انسانی معاشرے میں اس کے بہت سے اثرات ہیں، بہت سے اس کے نتائج ہیں۔ اگر حسن و قبح عقلی کا کوئی قائل ہو، جس طرح کے عدلیہ قائل ہے اور ہم قائل ہیں، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حق تعالیٰ پہ رسولوں کو معین کرنا، رسولوں کو بھیجنا، ہدایت کا انتظام کرنا،
ہدایت کے لیے کتابوں کو بھیجنا، محافظ دین مقرر کرنا، یہ حق تعالیٰ پر لازم اور واجب ہے۔ اگر کوئی عدلیہ کی سوچ کا قائل ہو اور اگر کوئی حسن و قبح عقلی کا قائل نہیں ہے تو اس کے ہاں یہ چیزیں واجب نہیں ہیں۔ اگر بھیج دے تو اچھا ہے، نہ بھیجے تب بھی اچھا ہے۔ لہذا یہ بہت سے مسائل میں جزا، سزا، تبلیغ دین اور بہت سے دیگر عقائد میں کہ آیا خداوند متعال ظلم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، ظلم کرتا ہے یا نہیں کرتا، ان سب چیزوں کا تعلق جو ہے وہ اسی چیز سے ہے کہ ہم حسن قبح عقلی کے قائل ہوں تو حق تعالیٰ کی نسبت ظلم کی ہم نفی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ظلم ایک کبھی کام ہے اور حق تعالیٰ کبھی کام کو انجام نہیں دیتا۔ اور اگر کوئی حسن و قبح عقلی اس قاعدہ سے جان چھڑوا لے، اس سے اپنی سوچ کو آزاد کر لے، تو پھر اس کے لیے اس قسم کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو انسانی، فردی، اجتماعی، انفرادی اور معاشرتی زندگی پہ اس قاعدے کا اثر ہے وہ یہ ہے کہ جو حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں وہ انسان کو صاحب اختیار مانتے ہیں، اور جو حسن و قبح عقلی کے قائل نہیں ہیں ان میں وہ کوشش تو کرتے ہیں کہ انسان کے لیے کوئی اختیار جیسی شے جو ہے وہ ثابت کی جائے، اور اگر اختیار بھی وہ ثابت کرتے ہیں تو اس پہ نقطے نہیں ہوتے، بغیر نقطوں والا اختیار۔ کیونکہ اختیار تو تب بنے گا نا خے پہ نقطہ لگا ہو، تے پہ نقطہ لگا ہو، یہ پہ نقطہ لگا ہو تو پھر اختیار ہوگا۔ کیونکہ پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو حجت بنا کے بارگاہ ربوبی میں پیش کیا جا سکے۔ اور قائل ہے کہ انسان جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا، نیکی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے، انسان تو صرف کسب کرتا ہے، کسب گھما پھرا کے کسب تک لے آئے۔ اور پھر توحید پرستی نے اس طرح جوش مارا کہ حق تعالیٰ کے علاوہ کائنات میں کسی شے کی تاثیر کے قائل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر تاثیر کے قائل ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ جہان خارجی میں، اس جہان حقیقی میں ہم دو مؤثر مان لیں، حالانکہ لا مؤثر الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مؤثر نہیں ہے۔ اور بڑی عجیب سی یہ عمارت کھڑی کی ہوئی ہے، ہمارے کان سنتے نہیں ہیں۔ عقیدہ پیش کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کو عادل نہیں مانتے ان کا، ہمارے کان سنتے نہیں ہیں، نہ اللہ نے ان کو سماج کی قوت دی ہے، ہماری آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، ہمارا معدہ جو ہے وہ ہضم نہیں کرتا، غذا بھوک نہیں مٹاتی، پانی جو ہے وہ پیاس کو نہیں بجھاتا۔ اس لیے کہ اگر کہیں کہ پانی پیاس کو بجھاتا ہے، آپ نے اللہ کے علاوہ ایک اور مؤثر مان لیا، یہ شرک ہو گیا۔ توحید پرستی جو ہے وہ جوش کھا رہی ہے۔ کان سننا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کان بھی اثر رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی اور چیز کا اثر ہو گیا، آنکھ جلاتی نہیں ہے، پانی جو ہے وہ پیاس نہیں بجھاتا، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ بات سنتا ہے
اس کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک بہرا ہوتا ہے، اس بیچارے کو کچھ سنائی ہی نہیں دیتا، لیکن وہ بہرا جو مرض کی وجہ سے بہرا ہو، کچھ بہانے گیر بہرا بنے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے منفعت کی بات کرو نا بالکل آہستہ سے تو وہ سن لیتے ہیں، اور کوئی ان کے نقصان والی بات ہو تو 6 دفعہ مجھے سمجھ نہیں ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ایسے کان پکڑ کے آگے کریں گے۔ اس قسم کے بہرے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ آواز کی لہریں انسان کے کان کے اندر جو پڑتا ہے سماع، اس سے ٹکراتی ہیں تو اللہ پاک ان میں سماعت خلق فرما دیتا ہے۔ العیاذ باللہ، بطور مزاح کہہ رہا ہوں تاکہ اللہ بیکار نہ ہو جائے نا، سارا کچھ ان چیزوں کو دے بیٹھے تو پھر اللہ کے پاس کیا رہے گا؟ العیاذ باللہ۔ معدہ ہضم نہیں کرتا، غذا جاتی ہے تو اللہ اس کے لیے ہاضمہ خلق فرما دیتا ہے، یعنی ڈائریکٹ وہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ آگ نہیں جلاتی، جب شرائط کے ساتھ آگ جو ہے جلنے والی چیز کو ٹچ کرتی ہے، اس سے مس کرتی ہے تو اللہ پاک جلنا خلق فرما دیتا ہے۔ اب ہمیں تو تعجب ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ کچھ کر ہی نہیں رہا ہے تو پھر شریعت اسلامی نے چوری پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا کیوں رکھی؟ یہ تو بیچارہ کر ہی کچھ نہیں رہا۔ العیاذ باللہ، وہ عمل کبھی اسلام میں انتہائی جو ہے وہ ناپسندیدہ عمل، غیر مشروع عمل، اس پہ اسلام نے اتنی سزا رکھی ہے۔ جب بندہ کرتا ہی کچھ نہیں ہے تو سزا کس کی دے رہے ہو؟ شراب خاری، بندے نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے تو سزا کس کی مل رہی ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی، بندے کو کسب حاصل ہوتا ہے، کیا تو اس نے کچھ نہیں ہے لیکن ارادہ تو کیا تھا نا کہ یہ میں کام کروں گا، اس ارادے کی وجہ سے اس بیچارے کو بدنامی آ جاتی ہے، وہ بدنامی مٹانے کے لیے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں بھی یہ مسئلہ بڑی شدت اور حدت سے معاشرے میں گشت کر رہا تھا۔ مسلمانوں کی عام محافل میں وہاں ٹی وی اور لانگ مارچ تو ہوتے نہیں تھے، وقت گزارنے کے لیے رات کو کہانیاں سنائی جاتی تھیں یا اس قسم کے مسائل جو ہے وہ میں چلتے رہتے تھے۔ سال ہر سال یہ مسئلہ جو ہے وہ بنی عباس کے دور میں یہ ڈسکس ہوتی رہی ہے، مناظرے ہوتے رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَتْ نَمْلَةٌ، نملتن تے چھوٹی جو ہے یہ عربی میں تانیث کی علامت ہوتی ہے، مؤنث ہونے کی۔ سال ہر سال اس پہ مناظرہ ہوتا رہا ہے عباسی دربار میں کہ یہ نملہ مؤنث تھی یا مذکر تھی۔ یہ جو چینٹی ہیں حضرت سلیمان سے وہ جو گفتگو کی تھی، وہ بولنے والی چینٹی جو ہے وہ مذکر تھی یا مؤنث تھی؟ جیسے مؤنث ہو تو انہوں نے شادی کے لیے جو ہے اس کے ہاں پیغام بھیجنا ہے، بھائی مؤنث تھی مذکر تھی، آپ ایسے کیا تعلق، کیا فائدہ آپ کو؟ یہ معاشرے میں کچھ بیکار لوگ ہوتے ہیں کہ جو فضول کاموں کی طرف جو ہے لوگوں کی توجہ دلا کے ان میں جو ہے انہیں مصروف رکھا جاتا ہے کہ وہ اسی ٹینشن میں گھومتے پھرتے رہیں، کوئی مثبت کام یا کوئی اچھا کام کرنا شروع نہ کر دیں، کوئی اچھی سوچ ان کے ذہن میں نہ آ جائے۔ بڑے ایسے مسائل ہمارے شیعہ میں بھی چھوڑے جاتے ہیں، لوگ جو ہیں دن رات جہاں بیٹھتے ہیں جھگڑے پہ جھگڑا ہو رہا ہے، حالانکہ اس مسئلے کا ان کی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ میاں میٹھو بننے والی بات نہ ہو، اس قسم کی فضولیات۔ ایک شخص نے جب میں تازہ آیا تو مجھے خط لکھا
کہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کو پڑھا لکھا مجتہد نہیں مانتا، بڑی دور سے کہیں نظر آیا۔ میں نے اسے جواب میں عرض کیا کہ میرا کو پڑھا لکھا ماننا یہ اصول میں شامل ہے، فروع میں شامل ہے۔ قیامت والے دن اللہ نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے پڑھا لکھا مانا ہے یا نہیں ماننا۔ آپ کس فضول بات میں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے کہ آپ اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں اور پریشان ہیں، وہاں سے خط لکھ بھیجا ہے کہ نہیں وہ جی فلاں صاحب مجھے ملے، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ تو بھائی کہتے رہیں، کیا اس سے؟ یہ اکثر مجھے شکایت کرتے ہیں، یہ وہ پیچھے آپ کے نماز بھی پڑھتا ہے، پھر ایسی ایسی باتیں بھی کرتا ہے۔ بھائی اس کی زبان ہے، وہ میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس بیچارے کی زبان کٹوا دیں کہ وہ بات ہی نہ کریں۔ بھائی اس کی زبان ہے، اسے استعمال کرنے دیں۔ اور یہ جو ہم ایک دوسرے کی طرف باتیں پہنچاتے ہیں، وہ آپ کے خلاف بول رہا تھا، بڑا آپ کا مخالف ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ہمارے معاشرے کا دستور ہے کہ جب دو چار بندے بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں، جس موضوع پہ بات چل نکلتی ہے وہ کرتے جاتے ہیں۔ ماں باپ کی بات شروع ہوئی تو ماں باپ کی باتیں کیے جا رہے ہیں، میرے باپ کو یہ ہوتا ہے، ان کی یہ اچھی عادت تھی، غصے والے بڑے تھے، گالیاں بڑی نکالتے تھے۔ تو اسی طرح بیچارہ کبھی بھی مولوی کی موضوع پہ گفتگو ہو جاتی ہے تو آپ نے بات کی، اب جو اس مسجد میں آتا ہے وہ آپ نے مولوی کی بات نہیں کرے گا۔ آپ کہیں گے ہمارا مولوی بڑا غصے والا ہو گیا، نا جناب ہمارا اس سے زیادہ غصے والا ہے۔ تو یہ وقت گزارنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی غیبت کوئی تنقید نہیں ہو رہی ہے، وقت گزارنی ہو رہی ہے۔ کبوتر کی بات چھیڑ دیں تو وہ کبوتروں کی، ہمارے محلے میں کبوتر باز رہتا ہے، جناب اس نے اتنے کبوتر رکھے ہوئے ہیں، بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ گھوڑے پہ چلے جائیں، پھر گھوڑے کی بات شروع ہو جائے، ہاں دادا ابو نے بتایا تھا، ہم پہلے جہاں رہتے نا انڈیا میں، تو ہمارے ہمسائے میں ایک نواب صاحب رہتے تھے، انہوں نے گھوڑا پالا ہوا تھا، 4 اس کے ملازم تھے، یہ تھا وہ تھا۔ بھائی یہ جو ہے مجھے جتنے ہی بتاتے ہیں، یہ وہ دیکھیں جی یہ کیا منافقت ہے، نماز آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، بیچارہ نماز تو پڑھ لیتا ہے، آپ کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں۔ میں کیا خلاف باتیں کرنی ہے؟ میں نے کوئی مجھ پہ 302 کا مقدمہ ہے کہ آپ نے میرے خلاف باتیں کرنی ہیں؟ کسی کے میں نے پیسے چرائے ہوئے ہیں، کسی کے مکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کوئی میں نے قبضہ گروپ بنایا ہوا ہے، تو باتیں تو یہ ہوگی نا۔ تو جب میں ان سے کوئی کام کرتا ہی ہوں تو میرے خلاف کیا بات کریں گے؟ یہی بات کریں گے کہ جناب مولوی غصے والا بڑا ہے جی، بولتا ہے تو ایسے بولتا ہے جی، کپڑے پہنتا ہے تو ایسے پہنتا ہے جی، کسی کو یہ نہیں کرنے دیتا۔ وہ یہ کیا باتیں ہیں بھائی؟ وہ کیا کر رہا ہے بیچارہ؟ تو تھوڑا سا جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ میں بہت سے لوگ مجھے تنگ آ کے کہتے ہیں معاشرہ بڑا تنگ کر رہا ہے، تو میں کہتا ہوں پھر انتظار کریں، کوئی ایسی بستی اللہ پاک بسائے جہاں پر سب انبیاء رہ رہے ہوں، تو آپ بھی وہاں جا کے مکان لے لینا، کیونکہ وہاں پھر کوئی کسی پہ زیادتی نہیں کرے گا، کوئی کسی کے خلاف جو ہے وہ بدتمیزی نہیں کرے گا، جہاں سب انبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین رہ رہے ہوں، بڑی سکون سے زندگی گزر رہی ہوگی۔ انتظار فرمائیں، اللہ پاک جو ہے وہ ایسا کام کرے تو آپ بھی وہاں جا کے مکان خرید دینا، تھوڑی قیمت زیادہ دے دینا۔ بھائی یہ معاشرے کا حساب ہے، ایسا چلتا رہے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہم جو ہے وہ امتیاز ہے ہمارے مذہب کا کہ ہم عدلیہ ہیں اور حق تعالیٰ کی نسبت ہر قسم کے فعل کبھی کی نفی کرتے ہیں، اور حق تعالیٰ کو ہر قسم کے فعل کبھی سے منزہ و مبرہ گردانتے ہیں۔ لیکن یہ ابحاث چل رہی ہیں، یہاں پہ جب ظلم کی نفی کر رہا ہوں تو عدل الہی سے گفتگو ہونی چاہیے تھی، اور پھر اس کے جو اثرات ہیں بالخصوص اختیار انسان، اس پہ گفتگو کرنی چاہیے تھی، لیکن انشاءاللہ اسے بعد میں ایک مستقل سنت الہی کے طور پہ اس کا تذکرہ کریں گے مختصراً، اتنا کہ جو آپ برداشت کر سکیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے کچھ جمعے 2 سال پہلے جو ہے وہ توحید کے متعلق، توحید کی صفات کے متعلق احادیث پڑھنا شروع کی تھی، تو بعد باقاعدہ مجھے روب سے دھمکایا گیا، کسی کو سمجھ تو آتی نہیں، آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بھئی اس سے کیا ہو رہا ہے؟ جو دوسری باتیں کرتا ہوں وہ بھی تو آپ کو نہیں آتی۔ اکثریت کو تو یہ سمجھ آتی ہے کہ آواز بلند ہو، نعرہ حیدری، کسی نے نہیں لگایا، بس اکثریت کو یہی سمجھ آتا ہے۔
یہی سمجھ آتا ہے اکثریت کو، نعرہ حیدری بس سب نے رٹک ہوا۔ شیعہ قوم کی بڑی خصوصیت ہے، نعرہ حیدری مصاحف میں بھی کوئی اگر نعرہ حیدری غلطی سے لگا دے، فارسی عربی بیٹھا اسے جوش آئے۔ ہمارے قوم میں ایسا ہوتا تھا کہ بعض جو ہے وہ ایرانی بیٹھ جاتے تھے ہماری مجالس میں، تو جب ہم نعرے لگاتے رہتے تھے وہ چپ رہتے تھے، جب مصاحف شروع ہوتا رونے لگتے تھے، انہیں جوش آتا تھا بھئی آپ کیوں نہیں نعرے لگا رہے، تو وہ مصاحف میں نعرہ حاضری کہہ دیتے تھے، اور پھر بھی کوئی نہ کوئی یار ہی کہہ دیتا تھا۔ تو یہ تو ہماری سوچ کا انداز ہے۔ شیعہ جو ہے وہ کہیں بھی جا رہا ہو، پہچان کی پہلے اور علامتیں تھی کہ فلاں پہ پہلے لعنت کرتا ہے یا فلاں پہ، اب جو ہے بڑی اچھی علامت ہے، شیعہ جا رہا ہوں اونچا سے لعنت کہہ دے، صرف لفظ سے لعنت، آگے پیچھے کچھ نہ کہیں۔ شیعہ ہوگا تو ساتھ ہی بڑے سوچے سمجھے گا بے شمار، بڑی آسان سی علامت ہے، نہیں سوچے گا کہاں جا رہی ہے، کس نے کروائی ہے، اپنے پہ آ رہی ہے یا کہیں اور جا رہی ہے، بس لگے ہوئے ہیں، لفظ لعنت آنا چاہیے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بے شمار ساتھ ہی آئے گا۔ تو یہ ایک مسئلہ رہا ہے، لہذا جہاں ہم ظلم کی حق تعالیٰ کی نسبت نفی ظلم کی سنت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس بات کا تھوڑا سا تذکر ضروری ہے کہ حق تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے افعال کا ذمہ دار نہیں ہے، انسان کے افعال اپنے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ فعل جو ہے انسان سے صادر نہ ہو اور پھر وہ اس پہ انسان کو سزا دے، یہ ظلم ہے۔ اور اس سے بڑھ کے کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ جو کام میں نے کیا ہی نہیں ہے اس پہ جو ہے وہ مجھے سزا دی جائے، وہ بھی عادل العادلین کی عدالت میں، تو پھر انصاف کہاں سے ملے گا؟ لہذا ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے بہت شدت سے تردید فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک جندل بن جنادہ یہودی ہے جو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور چند سوالات کرتا ہے۔ ان سوالات میں ہے کہ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی اما لیس للہ ومن اما لیس عند اللہ واما لا یعلمہ اللہ۔ 3 سوال کہ مجھے بتائیں اس چیز کے متعلق جو اللہ کے لیے نہیں ہے، اور اس چیز کے متعلق بتائیں جو اللہ کے پاس نہیں ہے، اور اس چیز کے متعلق بتائیں جس کا اللہ علم نہیں رکھتا۔ دلچسپ سوال ہے نا؟ کون سی چیز ہو سکتی ہے جس کا اللہ علم نہ رکھتا ہو، اللہ کے علم میں نہ ہو؟ قرآن کریم نے بھی ایک چیز کا کہا ہے کہ یہ جو کافر اور مشرک کہہ رہے ہیں نا، یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے علم میں بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے علم میں نہیں ہے، یعنی کہیں ہو تو اللہ اس کا علم پیدا کرے، ہے ہی نہیں۔ تو اس نے 3 سوال کیے کہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، کون سی چیز ہے جس کا اللہ علم نہیں رکھتا۔ حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا اما ما لیس للہ فلیس للہ شریک، جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ شریک نہیں رکھتا۔ وَأَمَّا مَا لَيْسَ عِندَ اللَّهِ فَلَيْسَ عِندَ اللَّهِ ظُلْمٌ، وہ چیز جو اللہ کے پاس نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس ظلم نہیں پایا جاتا۔ للعباد، بندوں پر ظلم اللہ کے نزدیک نہیں پایا جاتا۔ وَأَمَّا مَا لَا يَعْلَمُهُ اللَّهُ، وہ چیز جو اللہ کے علم میں نہیں ہے، اللہ جس کا علم نہیں رکھتا، وہ یہ ہے فَذَاكَ قَوْلُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ، وہ تمہارا یہ کہنا ہے، تمہارا یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ اس کا علم نہیں رکھتا۔ یہ جو تہمت لگتی ہے تو فوراً جو ہے وہ 120 ڈگری پہ چلے جاتے ہیں۔ ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اللہ سے تو بڑی طاقت نہیں ہے نا، اللہ پہ ایسی تہمتیں ان انسانوں آئی ہیں۔
کہ حضرت عزیر جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جسے اللہ بھی نہیں جانتا ہے، میرے علم میں بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہو، لیکن لوگوں نے تو ہمت لگائی اور ڈٹے ہوئے ہیں، صدیوں سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک استاد محترم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے معاشرے میں جانا ہے، اور معاشرہ جو ہے حضرت سید الانبیاء صلوات اللہ علیہ وآلہ کہ جن کی صاحب اخلاق ہونے پر قرآن کریم کی گواہی موجود ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کہ جن کی اخلاقی اور ہر طرح کی تربیت سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ نے خود فرمائی تھی، اس بچپن سے لے کر جب تک حیات رہے امیر المومنین علیہ السلام کی تعلیم و تربیت میں مشغول رہے۔ بہت سی وصیتیں ہیں سرور دو عالم کی جو امیر المومنین علیہ السلام کے نام مخصوص ہے، جن کا انسانی معاشرے سے بہت گہرا تعلق ہے، بہت مثبت اثرات والی ہیں۔ حضرت سیدۃ نساء العالمین صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ ان جیسی عظیم شخصیات کو معاشرے نے نہیں مانا، ان پہ تہمتیں لگائی ہیں، ان پہ الزام لگائے ہیں، ان کی نسبت جھوٹ بولا ہے، تو آپ کس بات کی مولی ہیں کہ جائیں اور لوگ سارے جو ہے وہ آپ کو مان لیں، آپ کو جو ہے وہ بڑا شریف سمجھنا شروع کر دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، اور اسی معاشرے میں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے اور نہ ہی وہ ظلم کو پسند فرماتا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں مصرانہ دعا ہے کہ بحق اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین